السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ہیں ہم اپنی 9th کلاس میں، اور بچوں ہم تیار کر رہے ہیں اپنے 26 مارکس، اور یہ ہمارا آج چوتھا لیکچر ہے۔ ہمیں ٹوٹل 6 لیکچر لینے ہیں ان مارکس کو حاصل کرنے کے لیے۔ بچوں اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم 3 کوسچنز کی تیاری کر رہے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 کو ہم کمپلیٹ تیار کریں گے، انہی لیکچرز میں کوسچن نمبر 4 کو بھی کمپلیٹ تیار کریں گے، اور کوسچن نمبر 2 کے ہم 3 پارٹ جو مختصر سوالات ہوں گے اس میں سے 3 پارٹ ہمارے وہ بھی تیار ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہمارے یہ ٹوٹل 26 مارکس ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی بچے نے اس کا کمپلیٹ میتھڈ دیکھنا ہے تو میری ہی پیج پہ اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ کمپلیٹ پریپریشن آف 26 مارکس اونلی ان 6 ڈیز اور 6 لیکچرز کے نام سے، اب وہ دیکھ لیں، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں بچوں۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے آداب اور آپ کا کمپلیٹ پیپر پیٹرن، کہ آپ کا پیپر کی تیاری کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھ لیں۔ میرے ہی پیج پہ یہ دونوں لنکس بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا بچوں، ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ ہم ان کے جو آیات ہم نے کرنی ہوتی ہیں ان کے ہم ایک ایک میننگ یاد کر رہے ہیں، لفظ ایک ایک حرف کے، ایک ایک لفظ کے، حرف کے نہیں لفظ کے۔ حرف کہتے ہیں اس کو، جیسا آ، تو ہم ایک لفظ کے یاد کریں جیسا علم۔ تو اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے یہ تینوں کوسچنز بہت اچھی طرح تیار بھی ہو جائیں گے، اور ہمیں رٹا بھی نہیں لگانا پڑے گا، اور ہماری ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو بچوں اب ہم اپنے کرنے لگے ہیں آج اپنے سلیبس میں سے سورہ مریم، طٰہٰ اور انبیاء الحمدللہ ہماری ہو گئی ہے۔ آج ہم کرنے لگے ہیں سورہ حج۔ سورہ حج کی آیت نمبر 65 تھا 69، جو کہ آپ کے پیج نمبر 57 پہ ہے۔ اس کو کھول لیجئے، اور یہ جو میں میننگز آپ کو کروا رہی ہوں بچوں، یہ آپ نے اپنی بک پہ، اپنے ترجمے والی بک پہ چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو لکھ لینا ہے، ایک ایک لفظ کے نیچے کسی اور رنگ کی پینسل سے، اور اس کو آپ نے ایسے ہی ہو بہو یاد کرنا ہے۔ چلیں بچوں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى، کیا نہیں دیکھا تو نے، انا، یہ کہ، یا بے شک، اللہ نے، انزلہ، برسایا یا نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فتصبح، تو ہو گئی، ارض، زمین، مخضرۃ، سرسبز، ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف، باریک بھی، خبیر، خبردار ہے، لہو، اسی کا ہے، ما، جو کچھ، فی، میں، سماواتی، آسمانوں، وما، اور جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ، وہی، غنی الحمید، غنی بے نیاز، حمید قابل ستائش۔ علم ترى، کیا نہیں دیکھا تو نے، ان اللہ، یہ کہ اللہ نے، سخر، مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے۔ مسخر کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے کنٹرول میں دے دینا۔ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، والفلک، اور کشتیاں، تجری، چلتی ہیں، فی البحر، دریا میں، بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم سے، بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم سے، وَيُمْسِكُ، اور تھامے رہتا ہے، سماء، آسمان کو، ان کے، تقع، وہ گر نہ پڑے، علی، اوپر، ارضی، زمین کے، الا، مگر، بِإِذْنِهِ، اسی کے حکم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، نہایت شفقت کرنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، احیاکم، زندہ کیا تمہیں، ثم، پھر، یمیتکم، مارتا ہے تمہیں، ثم، پھر، یحییکم، زندہ بھی کرے گا۔ ان، بے شک، انسان،
لکفور بڑا نا شکرہ ہے، لکلی لیے ہر امت کے، جعلنا مقرر کر دی ہم نے، منسکن ایک راہ بندگی کی، ہم وہ ناسکوہ چلتے ہیں اس پر، فلا پس نہ، ینازعنک وہ جھگڑا کریں تم سے، فی الامر اس امر میں، وادعو اور بلاؤ تم، الی ربک اپنے پروردگار کی طرف، انک بے شک تم، لعلی پر ہو، ہدن ہدایت، ہدن کہتے ہیں راستے کو، راہ پر یا راستے پر، مستقیم سیدھے راستے پر، وَإِنْ اور اگر جادلوک جا کو کھینچیں گے، جادلوک وہ جھگڑا کریں تم سے، فقل اللہ تو کہہ دیں اللہ، اعلم خوب جانتا ہے، بما جو تعملون تم کرتے ہو، اللہ اللہ یحکم فیصلہ کر دے گا، بینکم درمیان تمہارے، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس چیز میں کہ کنتم ہو تم، فیہ جس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ بچوں اب یہ ہم نے لفظی ترجمہ پڑھ لیا، اب آپ نے ان کو لکھ لینا ہے اور اسی طرح آپ نے ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا ہے اگر آپ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں۔ اور بچوں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس کو بہت محبت سے پڑھنا چاہیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ پہلی آیت ہے ہماری، یہاں تک ہے، کافی لمبی آیت ہے، 2 لائنوں پہ ہے، دیکھیے اس کو۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقیناً اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا، ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ فرمائے گا، ان الانسان لکفور یقیناً انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے، لکل امت جعلنا منسکنہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر ہر امت کے لیے ہم نے عبادت اور قربانی کا ایک ہی طریقہ مقرر فرمایا۔ بچوں یہ منسکن عبادت کا طریقہ اور اسی کو مراد لیا گیا قربانی کا طریقہ، جس پر وہ چلتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہرگز آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ اور آپ لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تعلمون تک یہاں تک، اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ بچوں اس کے ساتھ ہی اب آپ نے اس کو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بیان کیا، لیکن اس سے پہلے بچوں آپ میننگز دیکھ لیں۔ اچھا ان کے ہمارے پاس بچوں یہ میننگز دیے ہوئے ہیں، یمسکو وہی روکے ہوئے ہے، یمشونا وہ چلتے ہیں، منسکن عبادت کا طریقہ۔ اور بچوں اسی طرح آپ کا یہ کوسچن نمبر 4 بھی انہی سلیکٹڈ آیات میں سے ہو جائے گا۔ یہی چھوٹے چھوٹے کوسچنز آپ کے شارٹ کوسچنز میں بھی آ سکتے ہیں اور انہی آیات کو پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کوسچن نمبر 4 کو بھی دیکھ لیجئے۔
بچوں اب ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے. تو بچوں اس کے آپ نے اسکرین شاٹ لے لینے ہیں اور اسکرین شاٹ لے کے آپ نے اپنی ڈائری پہ بھی بنا لینا ہے, کاپی پہ بھی اس کو بنا لیں. سورہ حج میں بچوں 3 ٹاپکس ہیں, قیامت ہے, حج اور قربانی ہے, جہاد کی اجازت ہے. یہ سورہ حج کے مضامین ہیں. ابھی ہم ان کو نہیں دیکھ رہے, ابھی ہم اپنی آیات کے اندر جو کیونکہ اس میں بہت ان آیات میں نا میسیج ہے, تو اس کے لیے ذرا میں نے یہ آپ کے لیے پریپریشن کی ہے. اس کو دیکھ لیں کہ آیت نمبر 65 تا 69 میں نوٹ کریں کہ آیت نمبر 65 میں اللہ کے حقیقی معبود ہونے کے دلائل ہیں. کیا دلائل ہیں؟ ہر چیز انسان کے تابع ہے, زمین میں ہر چیز. دیکھیں آپ اپنی بک بھی کھول لیں, ساتھ بک بھی پکڑ لیں دوسرے ہاتھ میں. دیکھیں پہلی چیز ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے, زمین میں ہر چیز. پھر کشتیاں, اور کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں. پھر ساتھ ہی اگلا ترجمہ وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے, یعنی آسمان کو تھاما ہوا ہے. اور ہر چیز, ساری چیزیں اللہ کے حکم اور اختیار سے انسان کے فائدے میں ہے. بچوں یہ 65 آیت میں یہاں سے دیکھیں یہاں تک میں یہ باتیں 3 بتائی ہوئی ہیں, زمین, کشتیاں, آسمان اور ہر چیز. اچھا انسان کو ساری نعمتیں پھر آگے کیوں فرمائی گئی ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک کیونکہ اللہ شفقت فرمانے والا مہربان ہے. بچوں آیت نمبر 66 میں حقیقی معبود ہونے کے دلائل ہیں. کیا کیا دلائل دیے گئے ہیں؟ کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندہ فرمایا, پھر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موت دے گا. پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ فرمائیں گے, اور یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. انسان کی پھر کیفیت کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے ان آیات میں کہ بڑا ہی ناشکر ہے. دیکھیں اگر آپ ان آیات کو دیکھیں, اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا, موت دے گا, دوبارہ زندہ فرمائے گا, اور انسان بڑا ناشکر ہے. اور دیکھیں یہ تینوں کام کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا. اسی لیے ان کے حقیقی معبود ہونے کے دلائل دیے ہیں کہ یہ کام اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. بچوں اسی طرح آیت نمبر 67 میں امتوں کے عبادت کا طریقہ بتایا گیا. امت کہتے ہیں ایک نبی کے پیروکار کو, جس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اسی طرح جو عیسائیت ہے, جو عیسائی لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں, وہ ان کے امتی ہیں. تو مختلف امتوں کے عبادت کے طریقہ کار بھی مختلف تھے, لیکن جو بنیادی دعوت تھی وہ ایک ہی تھی. اگلی آیات میں یہی بتایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت و قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا جس پر وہ چلتے ہیں, اور آپ ہرگز وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں, اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف ہی بلاتے ہیں, اور یقیناً یہی سیدھا راستہ ہے. بچوں منسکن جو لفظ ہے نا, اس کا ترجمہ 2 میننگز میں یہاں پہ ہوا ہے. ایک عبادت کا طریقہ, ایک قربانی یا ذبح کا طریقہ. ویسے منسکن کا مطلب ہوتا ہے عبادت کا طریقہ, بندگی, اور یہاں پہ اس کو ان دونوں میں یوز کیا گیا. بچوں آیت نمبر 68 میں مشرکین کے جھگڑے کا ذکر ہے. وہ کیا جھگڑا کرتے تھے؟ وہ یہ جھگڑا کرتے تھے کہ خود اللہ کی خدائی میں باطل خداؤں کو شریک کرتے تھے, یعنی اپنے جھوٹے خداؤں کو, بتوں کو پوجتے تھے. اور اس جھگڑے کا پھر جواب بھی دیا گیا ہے اسی آیت نمبر 68 میں کہ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ خوب واقف ہے, اللہ تمہارے کرتوتوں کو پوری اچھی طرح جانتے ہیں, اور تمہیں اس کے مطابق پوری سزا ملے گی. یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری سزا میں کمی ہو جائے. اور بچوں آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو. کہ کون, کن لوگوں کے درمیان؟ مشرکین اور موحد جو اللہ کو ایک مانتے ہیں, ان کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے, اور یہ فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. یہ دیکھیں, یہ بچوں میں نے آپ کی آیات میں سے نکال کے ہی یہ ساری میپنگ کی ہے. آپ بھی اس کو اپنی اس طرح ہی بنا لیں. اس طرح یہ ہوگا کہ بچوں آپ کو انشاءاللہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ بہت اچھے طریقے سے ہوگی, اور آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا کہ ہم نے یہ سیکھا تھا, اور آپ نے دوسروں کو بھی سکھانا ہے. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ ملیں گے. اور بچوں میں یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں, انشاءاللہ ٹیل ایگزامس تک آپ کا بہت اچھا سلیبس کور ہو جائے گا. اس لیے آپ اس کو دیکھتے رہیے گا اور سمجھتے رہیے گا, اور مجھے سجیشنز بھی دیتے رہیے گا. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.